بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ اسلامی داستان حیات ہے، ایمان افروز داستان حیات۔ شاید ہی آپ کو یہ ایسی معلومات کہیں اور کسی چینل سے پہلے یوٹیوب پر ملی ہوں گی۔ اب اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ نمبر ہمارے 21 ہے۔ اب اپنی ویڈیوز کا آغاز کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 3 دن قیام کیا۔ چوتھے روز 12 ربیع الاول کو جمعہ کے دن وہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں کے وفد پر وفد آ رہے تھے۔ سارے شہر میں ان کا نہایت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ مدینہ کے راستے میں رانونہ کے مقام پر انہوں نے خزرج قبیلے کی ایک شاخ بنو سالم کے لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ بنو عمر کے کچھ لوگ قباء سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بنو نجار کے کچھ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز تھے، مدینہ سے انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ یوں نماز میں تقریباً 100 آدمی تھے۔ نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر لوگ بھی اونٹنیوں پر سوار تھے۔ قصوہ جو اونٹنی تھی آپ کی، وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ اس قافلے کے دائیں بائیں اوس اور خزرج کے گھڑ سوار لوگ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں دونوں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہجوم تھے جو خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ بنو نجار کی بچیاں دف بجا بجا کر خوش آمدید اور استقبال کے گیت گا رہی تھیں۔ جوں شہر نزدیک آ رہا تھا، ہجوم میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مدینے میں اتنی خوشی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ پھر چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، حضور میرے یہاں قیام فرمائیے، مجھے سعادت بخشیے، حضور میرے یہاں رہیے، یا رسول اللہ مجھے خدمت کا موقع دیجیے، میرا گھر بہت وسیع ہے، اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میرے مہمان بنیے حضور۔ یہ ساری کی ساری آوازیں آنے لگیں۔ میں اور میرے اہل خانہ ہمہ وقت آپ کی خدمت بجا لائیں گے، مجھ پر کرم فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غریب خانہ حاضر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اگر انہوں نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا تو باقی لوگوں کی دل شکنی ہو جائے گی، شہر میں چیمگوئیاں شروع ہو جائیں گی، لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے اور شہر ذہنی اعتبار سے منقسم ہو جائے گا۔ دعویٰ دینے والوں میں سب کے سب محبت اور عقیدت سے سرشار نہیں تھے۔ ان میں جہاں عبداللہ بن رواحہ جیسے سرفروش شامل تھے، وہاں چند منافق بھی تھے۔ سب سے زیادہ زور تو عبداللہ بن ابی دے رہا تھا، جو کہ مدینہ کا منافق تھا، مدینہ کا مارا ہوا بلکہ رئیس المنافقین۔ اس نے بڑھ کر قصوہ کی مہار تھامنی تھی، گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کے راستے پر لے جا سکتا تھا۔ کہنے لگا، مدینے میں میرا گھر سب سے خوبصورت گھر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں باغ بھی ہیں، شہر میں میرے یہاں سے اچھا کھانا بھی کہیں نہیں پکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے تھے، مگر فیصلہ کیسے ہو؟ میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ وہ الجھے ہوئے معاملات کا بڑا آسان حل نکال لیا کرتے تھے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور اونٹنی کی گردن پر تھپکی دیتے ہوئے فرمانے لگے، میزبانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ میں کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اونٹنی نے میرے سفر ہجرت میں مجھ سے اتنی وفاداری کی ہے کہ میں فیصلہ اسی پر چھوڑتا ہوں، یہ جہاں جا کر رکے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا اور وہیں پہ اپنی مسجد بھی تعمیر کروں گا۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ قصبہ جدھر جاتی ہم بھی ادھر، وہ جدھر مڑتی ہم بھی ادھر۔ باغوں، کھجوروں کے جھنڈوں، گلیوں میں سے گزرتی ہوئی قصبہ بنو نجار کے محلے سے بھی گزر گئی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں چند سال بسر کیے تھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچ کر قصبہ رک گئی۔ میں نے فوراً چاروں طرف نظر دوڑائی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور مسجد کی مناسبت سے جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ قصوہ وہاں کچھ دیر رکی رہی، ٹھہری رہی، زمین پر پڑا ایک پتا کھایا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ سونگا، اپنی ٹانگ کو کھجلایا، ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر بیٹھنے کے لیے اپنی ٹانگیں دوہری کی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے۔ بیٹھتے بیٹھتے وہ پھر اچانک کھڑی ہوگی، پھر وہ ایسا ایسا چلنے لگی، ہم سب بھی چل پڑے۔ اتنے میں پیچھے سے میرے کان میں آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو عبداللہ بن ابی تھا، جو کہ کہہ رہا تھا کہ وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار نکلے، اونٹنی کے فیصلے سے کس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ قصوہ 2 قدم چلتی تھی تو ہم 4۔ جب تک دنیا قائم ہے قصوہ زندہ رہے گی۔ قصوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ سفید رنگ، سوچتی ہوئی آنکھیں، بڑے بڑے نتنے، سنتا ہوا جسم۔ قصوہ اپنی جنس میں خوبصورتی کا مرقع تھی، لیکن اس میں ایک نقص بھی تھا۔ اس کے بائیں کان میں ذرا سا وہ کان تھوڑا سا کترا ہوا تھا۔ بہت پہلے دنوں کی لڑائیوں میں جب اونٹوں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں تو ایک اونٹ نے اس کا کان چبا ڈالا تھا، باقی اس کا سارا جسم بے داغ تھا۔ تھوڑی دور چل کر قصوہ واپس مڑی اور وہیں آ گئی جہاں اس نے پہلے بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا میدان تھا جس کے کناروں پر کھجوروں کے 5 درخت تھے۔ ہم نے بہت غور سے قصوہ کی ہر حرکت کو دیکھا، آخر اسے ایک عظیم فیصلہ کرنا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہاں بھی وہ رکے گی یا نہیں۔ اتنے میں اسے نہایت ڈرامائی انداز میں آہستہ آہستہ اپنے گھٹنے دوہرے کیے، ذرا آگے کو جھکی، پھر گردن اوپر اٹھائی، ایک طرف کو مڑی، زمین کو کچھ دیر سونگتی رہی، دم ہلا کر مکھیاں اڑائیں، ہلکی سی آواز میں بلبلائی، شمال کو یروشلم کی سمت دیکھا، پھر جھکی گردن کو اس طرف اٹھایا اور اپنا سارا بوجھ زمین پر ڈال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اعلان فرما دیا، میں یہاں رکوں گا، میں یہاں رہوں گا، یہی میری مسجد بنے گی اور یہی میں دفن ہوں گا۔ قصوہ جس جگہ پہ بیٹھی تھی وہ بنو نجار کے محلے کا ایک احاطہ تھا۔ بنو نجار محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال عزیز تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رشتہ قائم رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جب کبھی تجارت کے سلسلے میں شمال کا سفر کرتے تو مدینے میں اپنے چچا کے خاندان کے ساتھ چند روز ضرور قیام فرمایا کرتے تھے۔ سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ سے اترتے ہی اس احاطے کے طول و عرض کو نہایت غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے ساتھ انہیں مدینے میں خوش آمدید کہنے والے مسلمانوں کا ایک ہجوم تو تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ وہ اس وقت وہ سب کی موجودگی سے بالکل بے نیاز، بالکل تنہا ہیں۔ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے چاروں طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔ اس احاطے میں ایک طرف ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر کا ملبہ پڑا تھا، اس کے سامنے ایک کھلا ہموار میدان تھا جہاں کھجوریں سوکھی پڑی تھیں۔ اس میدان کے دوسری طرف ایک گوشے میں چند پرانی قبریں بھی تھیں، اور اس طرف جہاں قصوہ بیٹھی تھی ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جو بنو نجار کے محلے کی مسجد کے طور پر کام آتا تھا۔ اس میں 20-25 نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ جگہ جگہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، کہیں کہیں خاردار جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ سب کی نظریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر جمی ہوئی تھیں۔ ہر شخص خاموش تھا۔ وہ احاطے کا جائزہ لے چکے تو انہوں نے ہجوم سے نظریں ملائیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یکایک وہ کسی خواب سے چونک کر بیدار ہوئے ہیں۔ حاضرین نے انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھا تو سب ایک ایک 2-2 قدم ان کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ رافع بن عمر کے بیٹوں سال اور سہیل کی ملکیت ہے۔ رافع وفا پا چکے ہیں اور یہ دونوں یتیم بھائی خزرج کے سعد بن زرارہ کی سرپرستی میں ہیں۔ یہی یہ نماز کی جگہ سعد نے بنا رکھی ہے۔ سعد کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، اپنا نام سن کر آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اس احاطے کے وارثوں سے اس کی قیمت طے کروا دیں۔ سہل اور سہیل بھی وہیں موجود تھے۔ فوراً مجمع سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور نہایت ادب سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، ہمیں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، مگر ان کے نزدیک مسجد نبی اور نبی کی مستقل جائے سکونت، جس سے پہلی مملکت اسلامیہ کا مرکز و محور بننا تھا، کسی کا عطیہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہجرت وہ سنجیدہ اور تاریخ ساز واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بے حد مخلصانہ اور مؤدبانہ درخواست کے باوجود قصبہ کی قیمت ادا کرنے پر اصرار فرمایا تھا۔ چنانچہ سعد کی مدد سے احاطے کی قیمت طے کر کے وہ ساری کی ساری قیمت ادا کر دی گئی۔ پہلی بیعت عقبہ کے بعد جب مصعب بن عمیر کو مدینہ کے نو مسلموں کو قرآن سکھانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تو سعد بن زرارہ نے انہیں مہمان رکھا تھا۔ سعد اس بیعت سے 1 سال قبل مکہ میں اسلام لے آئے تھے۔ اس وقت مکہ میں صرف 6 لوگ ایسے تھے جو سب کے سب خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ قیمت کی ادائیگی کے دوران میں ابو ایوب خالد قصبہ کی طرف بڑھے اور اس پر لدا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے جو اس احاطے میں بالکل متصل تھا۔ یہ وہی ابو ایوب انصاری تھے جنہوں نے دوسری بیعت عقبہ میں اپنے قبیلے والوں میں سب سے پہلے بیعت کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس وقت بھی چند لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں قیام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ انسان کو اپنے سامان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہمارا ان کے گھر چلے گئے، جہاں اب ابو ایوب انصاری نے اپنے مکان کی نچلی منزل ان کے لیے خالی کر دی اور خود اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے۔ سعد بن زرارہ کا گھر بھی قریب تھا۔ وہ قصبہ کو اپنے گھر کے احاطے میں لے گئے۔ تعمیر مسجد، دوسرے دن فجر کی نماز ختم ہوتے ہی لوگوں نے اہم کام یہی شروع کیا۔ ہر شخص کا جذبہ چہرہ ایمانی سے دمک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نیزے کی نوک سے زمین پر مسجد کی حدود کھینچ دی۔ کھجوروں کے درخت قدرتی طور پر نہایت مناسب فاصلوں پر لگے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی مقصد کے لیے اگایا ہوا تھا کہ وہ ہماری مسجد کے ستونوں کا کام دے سکیں، اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے قصبہ کی رہبری فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حدود مسجد کا تعین فرما دیا تو یوں لگا جیسے مسجد ہمارے ذہنوں میں تعمیر ہو گئی۔ اب صرف یہ کام باقی تھا کہ جو مسجد ہمارے ذہنوں میں بن گئی تھی اسے ہم زمین پر منتقل کر دیں۔ ہم لوگ دیوانہ وار کام میں لگ گئے۔ ہر شخص کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہم نے اینٹیں بنائیں، پتھر ڈھوئے، لکڑی چیری، گاڑا بنایا، جھاڑ، سارا کچھ کیا، زمین کو ہموار کیا، بنیادیں کھودی، سڑکیں بنائیں، ان پر چڑھ چڑھ کر اینٹ گاڑا اور اوپر پہنچایا، رسے باندھے، اور بھی سب کچھ اس خوش دلی کے ساتھ کیا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم کام نہیں کر رہے، رقص کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 شعر پڑھے جنہیں ہم نے اپنے کام کا ترانہ بنا لیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ صدا بلند کر رہے تھے۔ وہ شعر کچھ یوں تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: تو سب کا مددگار مہاجر ہو کے انصار ہے زندگی، تو اصل میں عقبہ کی زندگی، انصار و مہاجر تیری رحمت کے طلبگار۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں ہمارے ساتھ برابر برابر شریک تھے۔ خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور سیڑھیوں پر چڑھ چڑھ کر پتھر، اینٹیں، گارا، مسالہ، سب کچھ جو بھی اس وقت ضرورت کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سارے کام وہ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ بچوں کا کام تو نہیں تھا، کام میں مدد ہونے کے بجائے کام بگڑ جاتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جو وہ کام کر رہے تھے کبھی ان کی دل سکری نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچوں سے اتنا پیار تھا کہ ایک ایک کام کئی بار کر لیتے، مگر ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان کے کام میں خلل پڑتے دیکھا تو میں اپنا کام چھوڑ کر گیا اور بچوں کو منع کرنے کی کوشش کی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا انہیں میرے سر موڑ دیا اور فرمانے لگے: بچوں دیکھو بلال بیچارہ اکیلا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، ذرا اس کی مدد جا کے کرو۔ یہ سننا تھا کہ سارے میرے ارد گرد ہو گئے اور مجھے ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ایک درخت پر چڑھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ بھی پہنچتے جاتے اور میری حالت پر تبسم بھی فرماتے جاتے۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کے ایپیسوڈ نمبر 21 جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایپیسوڈ نمبر 22 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ جلد ہی 1-2 ہفتوں میں انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیوز کا مکمل ایک نئے طریقے سے پلان کر رہے ہیں، اور وہ بھی بائی فیس بائی ریکارڈنگ، چھوٹے چھوٹے واقعات، اسلامی واقعات، چھوٹے چھوٹے وظائف، مختلف تاریخی کہانیاں، اسلامی ہسٹری، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جو کہ اسلام سے متعلق ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ سب کچھ چاہیے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو یہ ہم کاوش کر رہے ہیں اس کو پسند بھی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔